پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم بطور چیف ایگزیکٹو انہوں نے حکومت کی پالیسی گائیڈ لائن رکھی سامنے اور آپشنز اپوزیشن سے بھی مشورے مانگے کہ کیا کچھ اس پہ کیا جا سکتا ہے، اور ابھی تک حکومت نے جو ایفرٹس کیے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹس پہ اس کے حوالے سے بتایا۔ ساتھ ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے نہ صرف چند سوالات اٹھائے حکومت سے، صدر ٹرمپ کی ساتھ میٹنگ سے وہ ٹرمپ ہو گئے آپ یا ٹریپ ہو گئے، بڑا کرٹیکل سوال تھا جو کافی سارے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے بھی تقریر کی اور جو تقاریر ہوئیں اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جانے سے پہلے کہا کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھارت پہ حملہ کر دوں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے آپشنز کا بھی بتایا کہ کیا آپشنز ہیں اور یہ کانفلکٹ ایسکیلیٹ کس طرح سے کر سکتا ہے، کنونشنل جنگ ہو سکتی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور نیوکلیئر بلیک میل کا ذکر کیا کہ میں نیوکلیئر بلیک میل نہیں کر رہا، لیکن اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اور بھارت دو نیوکلیئر ریاستیں ہیں اور ساؤتھ ایشیا بر صغیر اس وقت ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں یہ انڈیکیشن دی، اور اسی طرح کی بات ہمیں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس نے بھی بڑے واضح طور پہ لکھا تھا کہ پاکستان فوج کشمیریوں کی جد و جہد کے ساتھ ہے اور آخری حد تک جائے گی کشمیریوں کی مدد کرنے اور اس بھارتی مظالم سے آزادی دلوانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج کی ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے دفتر خارجہ نے بھی بھارت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے، اور جو چائنیز سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں چاہوں گا کہ شروع میں وہی آپ کو بتا دوں کہ چین نے کہا ہے کہ چائنا نے ہمیشہ اپنے مغربی سرحدی علاقے پر ہندوستان کی مداخلت کی مذمت کی ہے۔ چین کے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہندوستان نے یک طرفہ طور پر اپنے قانون میں تبدیلی کے ذریعے چین کی علاقائی خود مختاری کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کا طرز عمل قابل قبول نہیں۔ ہندوستان سرحدی معاملات پر کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جس سے سرحدی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے چین کے دفتر خارجہ نے کہا کہ چین کو جموں و کشمیر کی حالیہ صورتحال پر تشویش ہے۔ مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف واضح ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے بین الاقوامی اتفاق رائے موجود ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ماضی سے چلا آ رہا ہے۔ دونوں اطراف سے اس سلسلے میں تحمل و حکمت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ کسی کی جانب سے بھی ایسے یک طرفہ اقدام نہیں لینے چاہیے جو کہ کشیدگی کا سبب بنے۔ چین خطے کے امن کے لیے ہندوستان اور پاکستان کو مسئلہ کشمیر پرامن مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس میں وزیر اعظم نے ایک 7 رکنی کمیٹی قائم کی ہے، اور اس 7 رکنی کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ تمام لیگل، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک آپشنز جو ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو کچھ بھارت نے کیا ہے اس حوالے سے سجیشنز دے، اور اس 7 رکنی کمیٹی میں فارن منسٹر شامل ہیں، فارن سیکرٹری شامل ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اور ڈی جی ایم آئی بھی ہیں، اور مسٹر احمد بلال صوفی اسپیشل انوائے ٹو دا پرائم منسٹر۔ اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اس وقت یقیناً کچھ لیگل آپشنز پہ غور کر رہا ہے، جس میں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی شامل ہے اور اقوام متحدہ بھی پاکستان جا سکتا ہے، جو اس کی انڈیکیشنز حکومتی وزراء کی طرف سے آ رہی ہیں، کچھ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے آ رہی ہیں، لیکن کوئی حتمی فیصلہ اس حوالے سے ابھی تک نہیں ہوا۔ پاکستان کے پاس اس حوالے سے آپشنز کیا کیا ہیں؟ بھارت نے ایک اقدام اٹھایا اور آرٹیکل 370 اس کو ریووک کیا اور پورے انٹرنیشنل بارڈر کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ ایل او سی کو انٹرنیشنل بارڈر بقول بھارت اب وہ تصور کیا جائے گا، اور امیت شاہ نے جو آج بھارتی پارلیمان میں تقریر کی انہوں نے کہا کہ اب ان کی نظریں پاکستانی آزاد کشمیر کے اوپر بھی ہیں۔ تو انڈیا نے تو اپنے عزائم اس حوالے سے بڑے واضح کر دیے کہ انڈیا کرنا کیا چاہتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، اور ہم ایکچولی سوائے صرف تقریریں کرنے کے اور کیا کیا کر سکتے ہیں جو ماضی میں ہم روایتی طور پہ کرتے رہے۔ کیا ہم جو ہم نے کل بھی سوال اٹھایا تھا کہ اپنے ایمبیسڈر کو، ہائی کمشنر کو بھارت سے واپس پاکستان بلا لیں، انڈین ہائی کمشنر کو یہاں سے بے دخل کر دیں، جتنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ اس کو ختم کر دیں، جتنا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہم ختم کر دیں، واگا بارڈر کو بلاک کر دیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے اور جموں اور کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر
اس کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی جو اسپائریشنز ہیں، جو آبادی ہے، وہ تو نعرے ہی پاکستان کے لگاتے ہیں، اور پارلیمان میں سیٹس کریٹ کر دی جائیں ان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے تناسب سے، اور جب کبھی بھی UN پلیبسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سیٹس ان کی مکمل ہو سکیں گی۔ تو یہ سوالات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کی وزیر خارجہ نہیں، وزیر انسانی حقوق کا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ وزیر خارجہ اس لیے آیا کہ آج اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ڈاکٹر شیریں مزاری کی کہا کہ ان کو اگر فارن منسٹر بنا دیتے تو معاملات زیادہ بہتر ہوتے، اور انہوں نے کیا کہا اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ پوری کابینہ میں ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز پہ واحد PhD موجود ہیں، اور غالباً اتنا پڑھا لکھا اور کوئی ہے بھی نہیں، کوئی اور تو PhD نہیں ہے آپ کی کابینہ میں؟ پتہ نہیں، ہو سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، اور بلاول نے اس حوالے سے حکومت کو ریکمنڈیشن کیا دی، آئیے سنتے ہیں۔ The foreign minister is not even in the country. He's not present here for the joint session. I appeal to the Prime Minister کہ شیریں مزاری صاحبہ کو آپ foreign minister بنائیں، شاید ہم اس ایشو کو صحیح طریقہ سے ہینڈل کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بلاول نے اتنی اسٹرانگ آواز آپ کے لیے اٹھائی ہے، اگر آپ واقعی فارن منسٹر ہوتی، آپ سیریسلی لے رہے ہیں اس کو؟ I think بلاول نے بہت اچھی آج تقریر بھی کی ہے پارلیمان میں، بہرحال پرائم منسٹر کو سیریس لینا چاہیے اس مشورے کو۔ دیکھیں، we have a competent foreign minister who hopefully is back. وہ تو آج موجود نہیں نا۔ بلاول اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو کسی بیسس پہ کہہ رہے ہوں گے، اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ جتنا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن آپ کی ہے، ایکسپیرینس ہے، جتنا آپ نے ان موضوعات پہ کام کیا ہوا ہے، بلاول کے سجیشن میں وزیر اعظم کو شاید سیریس نہیں لینا دیکھیں، چاہیے۔ یہ تو وزیر اعظم کے فیصلے ہیں and I guess he knows best. اچھا، آپ اگر وزیر خارجہ ہوتی یا ریکمنڈیشن دینی ہوتی تو آپ کیا ریکمنڈیشن دیتی کہ 1 2 3 4 یہ سٹیپس پاکستان کو لینے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اپنی ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کرتے، میں سمجھتی ہوں it should have been done by now. میری اپنی پرسنل ویوز ہیں۔ ڈاؤن گریڈ کرتے یا ڈاؤن گریڈ ختم وہ کرتے؟ ایمبیسڈر کو واپس بلا لیتے ہیں نا، آپ بالکل بند بھی کر سکتے ہیں، بٹ اف یو ڈونٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹریم، کم سے کم ڈاؤن گریڈ تو امیڈیٹلی کر لینا چاہیے تھا۔ ریکال بھی نہیں ہم نے کیا ابھی تک اپنے ایمبیسڈر کو، which I think we should have done. دوسری چیز میں سمجھتی ہوں، اچھا، کل آپ بھی پارلیمان کے جوائنٹ سیشن میں موجود ہوں گی، اور ابھی پارلیمان کی ریکمنڈیشنز آنی ہے، تو حکومت کی طرف سے آپ یہ ریکمنڈیشن فارملی دے سکتی ہیں؟ میں اگر تقریر کا موقع ملا تو ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا ریکمنڈیشنز۔ دوسرا میں سمجھتی ہوں بڑا اچھا کیا ہے کہ ہم نے پریزیڈنٹ آف دا UN سیکیورٹی کاؤنسل کو خط گیا ہے پاکستان کی طرف سے، اور سیکرٹری جنرل کو بھی گیا ہے، اور میں نے خود جو ہائی کمشنر ہیں آن ہیومن رائٹس جنیوا میں، ان کو کلسٹر بامز وغیرہ کے متعلق ہیومن رائٹس ابیوزز کے وہ خط بھیجا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں امیڈیٹلی UN سیکیورٹی کاؤنسل کا تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی کا جو چیپٹر 7 ہے چارٹر کا، اس کے تحت ہم کو ایمرجنسی میٹنگ بلانی چاہیے، بیکاز دس از اے تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی۔ اور دیکھیں، اس پہ اپوزیشن نے اور احسن اقبال صاحب نے، ناظرین، آج باقاعدہ طور پہ پارلیمان کے باہر یہ سوال اٹھایا کہ یہ سب چیزیں جو ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں یہ ہو جانی چاہیے تھی، اور کیوں نہیں ہوئی؟ کیا سوال اٹھایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کل بھارت نے یہ غیر آئینی قدم اٹھایا، اور بھارت کی وزارت خارجہ نے تمام سفارتی نمائندوں کو بلا کر، اور خاص طور پہ سیکیورٹی کاؤنسل کے رکن ممالک کو بلا کر اپنا جھوٹ پہ مبنی ورشن دیا۔ ہمارے وزیر خارجہ نے ایسی بریفنگ کیوں نہیں کی؟ اگر وزیر خارجہ نہیں کر سکتے تھے، کم از کم ڈیفنس منسٹر کو کرنی چاہیے تھی۔ ڈیفنس منسٹر نہیں کر سکتے تھے، پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے تھی۔ کل کے روز ہی جو سیکیورٹی کاؤنسل کے رکن ممالک ہیں، ان کے سفراء کو بلایا جاتا اور ریڈ فلیگ ریز کیا جاتا کہ پاکستان کا ریڈ فلیگ ہے اس مسئلے کے اوپر۔ پاکستان کا ریڈ فلیگ ہے، وہ ہم نے کیوں نہیں ریز کیا؟ میں سمجھتی ہوں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں ٹائم سپیسیفک، یو لوز دیٹ اپرچونٹی۔ ٹائملی چیزیں، ڈپلومیٹس کو بریفنگ ہم فوراً دے سکتے تھے۔ وی شوڈ ہیو بین پریپیئرڈ۔ یہ کوئی ہم کب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ایکشن ہندوستان کا۔ اور اس میں بائی دا وے ہمارا کیس بڑا سٹرونگ ہے۔ یہ تو میں کہتی ہوں ہندوستان کی نریندر مودی کی حکومت ایک روگ حکومت ہے۔ انہوں نے اپنی آئین کو توڑا ہے، اور تو چھوڑے، کیونکہ آئین میں ان کے کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ آرٹیکل ریووک نہیں ہو سکتا۔
حالانکہ کشمیری اور پاکستان اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے کبھی بھی 370 کو، لیکن ان کے آئین میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ لیجسلیچر کی اپروول کے بغیر آپ نہیں، ریکمنڈیشن کے بغیر نہیں ریووک کر سکتے. تو ایک حکومت جو اپنا آئین توڑ رہی ہے، ایک حکومت جس نے UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز توڑی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہندوستان، اور یہ پاکستان میں بھول جاتے ہیں، تو I want to emphasize this، ہندوستان کشمیر کو لے کے گیا UN سیکیورٹی کاؤنسل میں، not under chapter 7 جدھر وہ پاکستان کو اگریسر کہتا، under chapter 6 Pacific settlement of disputes. تو ہندوستان نے 1948 میں یہ مان لیا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی ڈسپیوٹ ہے دو UN ممالک کے درمیان. تو یہ ہندوستان نے انٹرنیشنلائز کیا، ایکسیپٹ کیا اس کا سٹیٹس. تو جب ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو جو جنیوا کے 4th جنیوا کنونشن ہے اس کا جو سیکشن 3 ہے آرٹیکل 49 آکیوپیشن سے جو ڈیل کرتا ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتے آکیوپائڈ ٹیریٹری میں. اور اگر آپ پاپولیشن ڈیموگرافی بدلیں گے جو 35A سے افیکٹ ہوگا تو وہ وار کرائم ہے. وار کرائم ہے، وار کرائم ہوتا ہے وار کے بعد. تو جو انڈیا نے کیا ہے وہ ایکٹ آف وار ہے. It is an act of war. It's a war crime because that is disputed occupied territory. ایکٹ آف وار انڈیا نے کر دیا اور ابھی آگے ان کے مزید عزائم بھی. امت شاہ نے آج جو کہا کہ صرف مقبوضہ کشمیر میں نہیں رکے، وہ پاکستان کے آزاد کشمیر پہ بھی انہوں نے نظر رکھی ہے، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے عزائم جو آج بھارتی پارلیمان میں بتایا کیا تھے. آئیے دیکھیں. میں جب جموں اینڈ کشمیر بولتا ہوں اس لیے ایگریسو ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر کے PA کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا؟ ایگریسو نہ ہو، جان دے دیں گے اس کے لیے. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ایگریسو ہونے کی کیا بات کر رہے ہو؟ جان دے دیں گے اس کے لیے. میں یہ بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں صدن میں جب جموں اینڈ کشمیر راجیہ بولا ہوں تب پاک آکیوپائڈ کشمیر اور اقصی چین دونوں اس کا حصہ ہے. یہ بات کو یہ تو بڑے واضح ہیں. ہم ابھی تک ہم ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد روک نہیں سکے، اور اب یہ پارلیمان میں انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی. نہیں، اور ہم دیکھیں نا یہ جو ساری وائلیشنز کر رہے ہیں. ایک تو ہمیں کلیئرلی کہہ دینا چاہیے کہ نریندر مودی کی حکومت روگ حکومت ہے. دوسرا یہ کل پارلیمان کی جو ریزولوشن آپ لوگ ڈرافٹ کریں گے اس میں ڈالیں گے. یہ تو حکومت کی فارن آفس کی آپ حکومت ہیں، یو آر اے ہم فیڈرل حکومت ہے. منسٹر. آئی ایم اے فیڈرل منسٹر، بٹ یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے ریزولوشن بنانا، بٹ ہم اپنے انپٹس دیں گے جب آئے گی ریزولوشن. بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے واضح ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہم نے کچھ ڈیلے کر دیا ہے. انوائس کو نہیں بریفنگ ہائی لیول کی دی، اپیرنٹلی فورن سیکرٹری نے دی ہے، بٹ اٹ شوڈ ہیو بین ایٹ اے ہائر لیول. دیکھیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا منسٹیریل لیول پہ بریفنگ دینا بہت فرق ہے فرام اے بیوروکریٹک بریفنگ. وہ تو ہوتی رہتی ہیں، سو ایک لیول آپ کو اوپر کرنا چاہیے تھا. یہ ساری پھر ہیومن رائٹس کے ایشو پہ وی شوڈ ریز آ وائس مور. لیکن سب سے، اور آپ اوپینین لے سکتے ہیں اف یو وانٹ، اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے کہ خود آپ اوپینین ICJ کا نہیں لے سکتے. اونلی UN انسٹیٹیوشنز اور کچھ ادر انسٹیٹیوشنز وچ آئیڈینٹیفائڈ وہ اوپینین مانگ سکتے ہیں فرام دا ICJ. بٹ یو کین گو ٹو دا UN سیکورٹی کاؤنسل یا دا جنرل اسمبلی اینڈ آسک دیم کہ آپ اوپینین لیں. کہ اتنی لیگل ملیہ لودھی صاحبہ بھی سنا ہے چھٹی پہ تھیں، اور اس پہ اپوزیشن کے ڈاکٹر ملیہ لودھی جو ہماری انوائے ہیں وہاں، مجھے نہیں پتا اپوزیشن نے. اچھا، اس حوالے سے خرم دستگیر جو آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے بھی چند سوالات آج اٹھائے ناظرین، اور وہ کیا سوالات تھے آئیے دیکھتے ہیں. جب ایک ہفتے سے کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہندوستان اپنے ٹیرر کے ذریعے انہوں نے کہا جی ٹورسٹ یہاں سے چلے جائیں، خبریں اٹھی تھی. کیا حکومت وقت نے کوئی اس کی تیاری نہیں کی تھی؟ کوئی وار گیمنگ سینیریو کی نہیں کی تھی کہ جب یہ کل ہوا ہے تو اس کے بعد سے ہمیں وزیر اعظم پاکستان جو انڈیا پاکستان کے میچ سے پہلے تو 5 ٹویٹس کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک لفظ سنائی نہیں دیا. کسی جس کا ذکر ہوا کہ فورن آفس نے کسی امبیسڈر کو بلا کر پاکستان کا موقف بریف نہیں کیا. تو یہ اس میں بہت بڑی نالائکی اور نااہلی ہے کہ جب ایک ہفتے سے یہ ہو رہا تھا اس کے باوجود وزیر خارجہ حج پر تشریف لے گئے. UN میں پاکستان کی جو مستقل مندوب ہیں وہ اسی ہفتے چھٹیوں پر تھی، اور اب جو ہے سب کو جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر کے اپنے اپنے دفتروں میں واپس آ رہے ہیں. تو یہ سخت ترین
سفارتی نااہلی ہے اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا کلیپس ہے، اور اس میں سے سازش کی بو آ رہی ہے. سازش کی بھی بو آ رہی ہے، نااہلی بھی ہے. میں ویسے مجھے ایک ہنسی بھی آتی ہے، اور جو ہپوکریسی ہے اپوزیشن کی، آپ بھول گئے. آپ تو کشمیر کا الفاظ نہیں بولنا چاہتے تھے. اوفا ڈیکلیریشن کسی کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے 2015 کی، جب وہ ایس سی او کی سائیڈ لائن پہ نواز شریف گئے تھے ملنے مودی کو، وہ جو واک کرائی، اوفا ڈیکلیریشن میں آپ نے کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا. ماضی ہو گیا نا، اب ہم آج کی بات کر رہے ہیں. تو جب فورن آفس یہ کہہ رہے ہیں جی فورن پالیسی کا فیلئر، پچھلے 70 سال میں کشمیر کو ریوائیو کیا ایشو کو. صحیح ہے، ریوائیو آپ نے کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے کہ پچھلے 72 سال میں کسی بھارتی حکومت کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کا سٹیٹس بدل دے، اور آپ کے دور میں انہوں نے یہ کر دیا. ہمارے دور میں کوئی اسپیسیفکلی نہیں ہوئی. یہ تو بی جے پی کے ایجنڈا تھا ان کے مینیفیسٹو میں. اب جب وہ جیتی ہے الیکشن تو ہمیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے، لیکن ہم پھر بھی کم سے کم جب آپ کو یہ پتا تھا تو خرم دستگیر صاحب سوال اٹھا رہے ہیں آپ نے اپنے وزیر خارجہ کو چھٹی پہ کیوں بھیج دیا؟ اس لیے تو بلاول کہہ رہے ہیں. چھٹی پہ وزیر خارجہ کو، وہ حج کرنے گئے ہیں. میری ڈیسیژن تو نہیں ہے اس میں. پرسنلی پرائم منسٹر سے پوچھ کے گئے ہوں گے. I assume so. Personally, I think اب وہ آ گئے واپس. ایک دن کے لیے صرف گئے as it happened. غلط سگنل جاتے ہیں. Maybe he should not have gone. This is my personal view. But point یہ ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے یو ایس میں ریس کیا, جو آپ کے تو کانپتے تھے پرچیوں والے, جو پی ایم پہلے جاتے تھے. کشمیر کا ایشو ریس کیا. اس پہ بھی اپوزیشن ایک سوال اٹھا رہی ہے کہ آپ ٹرمپ ہو گئے یا ٹریپ تھا, اور شہباز شریف صاحب نے آج پارلیمان کے پہ یہ سوال اٹھایا کہ جناب جس پہ بڑے شادیانے بجائے گئے وہ کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ کہ کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا؟ ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا؟ کارڈ کی بات ہی نہیں ہے. کشمیر کا ایشو ہوا, پرائم منسٹر نے کلیئرلی کہا ٹرمپ کو کہ یہ خطرناک جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں. ہم نے کوشش کی بائی لیٹرلی بات چیت کر کے مسئلے حل کریں. نہیں مسئلہ حل ہو رہا, نہ بات چیت کریے تو آپ میڈییٹ کریں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم نے تو کم سے کم کہا, اور پہلی دفعہ ایک امریکن پریزیڈنٹ نے اگری کیا. اس سے پہلے ہمارے لوگ ڈر ڈر کے کشمیر کا لیتے تھے. کیا امریکن سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ یہ انڈیا کا اور پاکستان کا مسئلہ ہے, ہم اس میں نہیں میڈییٹ کریں گے. پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ چیز کہلوائی امریکن پریزیڈنٹ سے جو پچھلے پتہ نہیں کتنی حکومتیں کوشش کر رہی تھی. تو اگر یہ ایک دیکھیں ریکگنائز کرنا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں اپوزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے حکومت کی موومنٹس کو. اور بالکل جیسے پرائم منسٹر نے پوچھا شہباز شریف سے کہ آپ بتاؤ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو آپ کروانا چاہتے ہیں, کہ آپ چاہتے ہیں ہم جنگ کر لیں. اس کے بعد ان کے پاس کوئی سجیشن تھی نہیں. اس کے بعد شہباز سنوا دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب عظیم جب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں, کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں اور مجھے 2 منٹ میں کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں, جو میں نے نہیں کیا ابھی تک. مجھے سجیشن دیں. 5 سال آپ کی حکومت تھی, تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا, تب آپ نے کیا کیا تھا؟ جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے, جو انہوں نے للکارا ہے, کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ کیا کروں اور بتائیں کیا کریں؟ پلیز آنسر کریں. یہ کہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. تو حملہ کرنے کی آپشن موجود ہے. آپ نے خود کہا کہ ایکٹ آف وار ہے. پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ 2 چوائسز ہوں گی, ایک بہادر شاہ ظفر والی, ایک ٹیپو سلطان والی, اور انہوں نے کلیئرلی کہا کون سی چوائس ہم لیں گے. تو ظاہر ہے اگر ہندوستان جنگ چاہتی ہے, اتنی حماقت کرنا چاہتی ہے, تو پھر ہم کیا چپ کر کے بیٹھیں گے؟ ہم نے جواب دیا یا نہیں پلوامہ پہ؟ مطلب ہے اس پہ کیبنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کس پہ؟ ابھی کیبنٹ میٹنگ ہونی ہے. این ایس سی ایک ہوئی ہے, ابھی دوبارہ این ایس سی ہونے جا رہی ہے. کل پھر این ایس سی ہوگی. کل پھر این ایس سی, اس میں یہ تمام آپشن ڈسکس ہوں گی میرا خیال میں ہونے چاہیے. اچھا, اس میں ناظرین اور کون سے آپشن ڈسکس ہو؟ این ایس سی کا ایک اہم اجلاس کل بلایا گیا ہے, اور آج پروڈکشن آرڈرز کے ذریعے کیا وزیر اعظم کو بلایا گیا, کیونکہ ایشوئنس آف پروڈکشن آرڈرز کی ایک ریکویسٹ اسپیکر کو گئی تھی, اور صبح وزیر اعظم موجود نہیں تھی. تو کیا اسپیکر نے پروڈکشن آرڈرز موجود تھے؟
موجود تھے 5 منٹ لیٹ ہوئے ہیں, انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا موشن پہ. یہ پروڈکشن آرڈرز بڑا انٹرسٹنگ ہے. I think شہباز شریف wants to play the clown basically. Issuance of Honorable Prime Minister of Pakistan and member of the National Assembly who is currently vanished and remained missing in this important joint session of the Parliament. As Speaker, the impartiality or office demands that you may issue production orders. یہ تو پرائم منسٹر کو پروڈکشن آرڈر سے اپوزیشن کہہ رہی ہے بلایا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شہباز شریف جو وہ کچھ جوکر کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, یا سینس آف ہیومر ہے ان کا, یہ مذاق ہے. اس کروشل مومنٹ پہ جب قوم کے لیے خطرہ ہندوستان سے آ رہا ہے تو وہ مزاحیہ کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. کوئی سیریسنس نہیں ہے اپوزیشن کی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, اور پروپوزلز کون کون سے ہیں, اور کیا ہم بھی کوئی آئینی ترمیم لا سکتے ہیں کہ جموں اور کشمیر اس کی اسمبلی میں سیٹس کریٹ کر دیں, اور جب بھی یو این پلیبسٹ ہو تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو اس کے مطابق دیکھ لیا جائے. لیکن ایک میسج دینے کے لیے کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ ایک وقت. ویلکم بیک ناظرین. پارلیمان کیا ریکمنڈیشنز دے سکتی ہے؟ اور آج جو کوالٹی آف تقریر تھی اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ماضی میں جو ہمارے فارن منسٹرز ہوتے تھے, پرائم منسٹر, اور اکثر موازنہ کیا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے, کہ جب وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کھڑے ہو کے کشمیر کی بات کرتے تھے یا ویسے تقاریر کرتے تھے تو ایک پیشن نظر آتا تھا, اور بڑی سٹرکچرڈ قسم کی ان کی تقاریر ہوتی تھی. ایون آج بلاول نے جو تقریر کی اپنے نانا کی لیول پہ نہیں پہنچ سکے, باقی تقاریر کی تو ہم کیا بات کریں, لیکن ایک آپ کو جھلک دکھاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کس پیشن سے اور کیا نپی تلی بات جب کرتے تھے تو دنیا سنتی کس طرح تھی, اور غالباً یہ یو این کے اندر ان کی تقریر ہے. کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours, in culture, in geography, in history, in every way and in every form. We shall never abandon, irrespective of our size, of our resources. We shall fight to the end, but we shall fight in self-defense. We shall fight for honor. We are not aggressors. We are victims of aggression. It was the duty of the Security Council to pronounce on who is the aggressor and who is the aggressed. It was Pakistan that was a victim of aggression. And I am not referring here to some of those remarks made by countries which have no right to be here. They are not even countries. But I am referring to the great powers. I am referring to all peace-loving countries. I am referring to those who believe in the cause of justice, in the cause of righteousness. It was the duty of the United Nations Security Council to define who is the aggressor and who is the victim. یہ ذوالفقار علی بھٹو اس لیول کا پیشن آپ کو کی نظر ہے؟ آپ میں تو بہت پیشن ہے, لیکن اتنی پیشنیٹ تقریر. میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر کی آج جو تقریر تھی اس میں پیشن تھا, اور اس میں ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کو بتانا ضروری تھی کہ آر ایس ایس کی تاریخ بتا رہے تھے. نہیں, تاریخ نہیں, نا اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے. نہیں, اپوزیشن کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کسی انٹلیکچولی کسی چیز کی. وہ بتا رہے تھے کہ یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جو بی جے پی نے اڈاپٹ کی ہے, یہ ایک پورا آئیڈیالوجیکل وہ پروگرام پہ چل رہے ہیں ایتھنک کلینزنگ کے, جو کہ, اور انہوں نے کانٹراسٹ کیا پیشنیٹلی قائد اعظم محمد علی جناح کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں یہ دو نظریے جو انہوں نے پیش کیے فرق اس بہت کشمیر پہ اسپیسیفکلی کیا کشمیر پہ ہی ہے نا, یہ آئیڈیالوجی ہے جس سے ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے کشمیریوں کی. مسلمان اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریکمنڈیشنز کیا تھی؟ ریکمنڈیشن شروع میں آپ سے میں نے بات کی, ہم نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے خط لکھے یو این سیکیورٹی سیکرٹری جنرل کو. میں سمجھتی ہوں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ایمرجنسی میٹنگ بلوانی چاہیے سب سے پہلے, اور جو امیڈیٹ ہو سکتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ آپ نے خود کہا کہ ایکٹ آف وار ہو گیا, ہم اپنے سفیر کو واپس بلا رہے ہیں, یہ اعلان نہیں کیا. میں کہہ رہی ہوں, میری سجیشن. وزیر اعظم نے کیوں نہیں کہا؟
وزیر اعظم نے مائکرو لیول تو نہیں بتایا, انہوں نے کہا ہم ہر ایشو پہ انٹرنیشنلی سارے آپشنز دیکھ رہے ہیں. دس از این آپشن. میں سمجھتی ہوں کچھ تو بتا دیتے تو ہم کو کہ ہم انہوں نے یہ تو وہ چیزیں جو ہم خود کر سکتے ہیں. یو این سیکیورٹی کاؤنسل جائیں گے, ہم یو این جو ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں وہ کدھر ہے, وہ بھی کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کرنی چاہیے. میں ایم ناٹ اے ڈیسیژن میکر ان فارن پالیسی. میرے سے ایڈوائز لیں گے تو میں بالکل یہ کہوں گی. آپ نے کشمیر کے ریزولوشن کے لیے کوئی بلو پرنٹ بھی لکھا ہوا ہے, پیپرز لکھے ہوئے ہیں, اس پہ کوئی عمل کر رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, پڑھا ہے کسی نے؟ میں نے پرائم منسٹر کو بھی کاپی دی ہوئی ہے, میں نے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے کاپی مانگی, ان کو بھی دی ہوئی ہے. سینٹ کے فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین کے پاس بھی ہے. اس پہ میں کئی دفعہ بات بھی کی ہے ایز اے سٹارٹنگ پوائنٹ. یہ سب تو بہت مصروف لوگ ہیں, انہوں نے پڑھی ہوگی, وہ آپ تقریر کیوں نہیں کر دیتی کہ یہ اس کے چیزیں ہیں اس میں؟ پارلیمان کا فورم آپ کے پاس ہے, وہ سارے مصروف لوگ ہیں, استعمال کیا جائے گا پارلیمنٹ کا فورم بھی. لیکن ایک چیز اور میں بتاؤں, ایک آپشن جو ہم نہیں سوچ رہے, سوچنا چاہیے. او آئی سی کیوں نہیں سینکشنز لگا سکتی ہندوستان پہ؟ او آئی سی کو کس نے روکا ہے مسلم کنٹریز کو؟ آپ کو امید ہے او آئی سی لگائے گی سینکشن؟ میں سمجھتی ہوں ہم نے مانگی نہیں, ہمیں مانگنی چاہیے. او آئی سی سینکشنز کیوں نہیں لگا سکتی؟ کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف سٹیٹس جو ہے ایک. پھر میں سوال کروں گا کہ شاہ محمود قریشی کیا کر رہے تھے وہاں پہ, تو مجھے کدھر کیا کر رہے او آئی سی کی بھی آج انہوں نے کوئی میٹنگ کی, حج پہ گئے تھے. اچھا, بٹ ہیز ہیڈ ٹو کم بیک بیکاز آف دس ایمرجنسی. تو یہ آپ انہیں ریکمینڈ کریں گی کہ یہ بھی آرگو کر لیں؟ میں آپ کو ٹی وی پہ جب کہہ دیا تو میں تو اگر میٹنگ میں کسی پہ بلائی گئی تو میں اپنی رائے دوں گی. اچھا, ایک اور, کیونکہ بھارت نے تو یہ ایک سٹیپ لے لیا, اور کشمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھتے ہیں, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سنا کہ کس طرح انہوں نے کشمیر کا مقدمہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی لڑا, اور جو انہوں نے باتیں کی, کیا ہم پارلیمان میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکتے ہیں کہ جو جموں اور کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, اور جب بھی یہ لوگ پلیبسٹ ہوگا یو این کے تحت, ان کی سیٹیں ہم یہاں پہ ایک میسج دینا ہے, وہ ہم پارلیمان میں امینڈمنٹ لا کے اپنے آئین میں وہ کریٹ کر دیں. آپ جس پوائنٹ پہ ہندوستان کو چیلنج کریں جو انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل قانون توڑا ہے, اور جو 4th جنیوا کنونشن آکیوپیشن پہ ہے وہ وار کرائم ہے, اگر آپ اس کا کوئی آلٹریشن کریں یونیلیٹرلی تو آپ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک سملر ایگریمنٹ انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, تاکہ آپ ڈی فیکٹو ہندوستان کو کہیں ٹھیک ہے جی آپ نے جو کر لیا, ہم بھی وہ کر رہے ہیں, ایشو ختم ہو گیا. آپ اتنی حماقت نہ کریے کہ ہندوستان کو موقع دیں کہ جی آپ بھی وہی کر رہے ہیں. جب ہم اتنا شور مچا رہے ہیں کہ انلیگل ہے, یہ وار کرائم ہے, تو پھر آپ بھی وہی کرنے کی جا رہے ہیں. وار کرائمز کے اوپر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, کیوں خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ایکٹ آف پرووکیشن, ایکٹ آف ایگریشن, ایکٹ آف وار, یہ ساری چیزیں آپ نے کہیں. بالکل, اینڈ وی شوڈ ٹیک ایکشن. اور وار کی صورت میں جو ریسپانس ہوتا ہے ہمارا وار لائک ریسپانس تھا, ابھی تک وار لائک ریسپانس ہے. نہیں, وار لائک ریسپانس ان دا سینس کہ جنگ ٹینکس تو نہیں موو کرنے, بٹ ہم وی کین گو ٹو تھریٹ آف پیس اور سیکیورٹی, یو این سیکیورٹی کاؤنسل. زبانی گولے مارے ہم نے نہیں, مطلب ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے. اور پی ایم نے کیا ہم جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی سی آر سی بھی ہے, اس ہماری کیا کہتے آئی سی جے میں ہم تھرو دا یو این لیگل اوپینین لے سکتے ہیں, کیونکہ ہندوستان نے کلیئرلی وائلیشنز کی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں فرام ناؤ آن ہمیں مودی کی حکومت کو روگ حکومت کہنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ, وفاقی وزیر انسانی حقوق, بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد آج کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ آیا اور اس میں ایک بہت اہم پیغام دیا گیا, اس کا مطلب کیا ہے, اس پہ بات کریں گے جنرل امجد شعیب صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ وی آر پریپیئرڈ اینڈ شیل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو فلفل آور آبلیگیشنز ان دس ریگارڈ. کشمیر کی بات ہو رہی تھی, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, اس سے اینی ایکسٹینٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب وہ ہے جس کا اشارہ وزیر اعظم پاکستان نے آج پارلیمان کے اجلاس دیا اور کہا کہ جناب اگر سچویشن یہ بڑھتی ہے تو کنونشنل جنگ, اور کنونشنل جنگ کے بعد خدا نخواستہ نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. اگر ہم آخری قطرے تک لڑیں گے تو وہ کون سی جنگ ہوگی؟ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا, سب ہار جائیں گے وہ جنگ, اس کے امپلیکیشن دنیا میں پڑیں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ میں جس طرح کہتے ہیں نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہوں؟ میں نیوکلیر بلیک میل نہیں کر رہا, میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں. ہوپ فار دا بیسٹ, بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ.
کیا دنیا ورسٹ کے لیے پریپیئرڈ ہے؟ اگر یہ دوسری طرف چلی جاتی ہے تو کیا دنیا پریپیئرڈ ہے اس کے لیے؟ اس لیے یہ ٹائم ہے ایکشن لینے کا، اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں۔ جی ناظرین، بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ، اور اس وجہ سے دنیا کو اپیل کریں۔ جنرل امجد شعیب صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ ایک طرف ہمارے پاس کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اعلامیہ ہے کہ وی شل گو ٹو این ایکسٹینٹ، دوسری طرف وزیر اعظم ورسٹ کیس سینیریو بتا رہے ہیں، تو کیا ہم یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں یا اس کے بیچ میں بھی کچھ سٹیپس ہیں؟ مثلا ہم ڈپلومیٹک، جیسے ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ اس سے پہلے کہی تھی، ڈپلومیٹک ریلیشنز انڈیا کے ساتھ ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں، ان کے ایئر سپیس اپنی بند کر سکتے ہیں، ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو فینس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ ہم توڑ سکتے ہیں، سفیر واپس بلا سکتے ہیں، اور یا کہ پھر ہم ورسٹ کیس سینیریو کو ہی دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کا لیگل ایکشن ہے، کیونکہ یہ جو بھارت نے کیا ہے یہ سارا انلیگل ہے، سو وہ بھی ایک فیلڈ ہے جہاں آپ کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹک ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ آج آپ اچیو کر رہے ہیں، آپ امریکہ سے کہہ تو سکتے ہیں کہ جی آپ اس میں کچھ ہماری بھی ہیلپ کریں، کیونکہ یہ دیکھیے ہمارا فوکس ادھر تھا، بھارت نے یہ حرکت کر کے تو ہمارا فوکس شفٹ کر دیا ہے، سو ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر جنگ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اگر بھارت کسی وجہ سے جنگ کی طرف جاتا ہے تو پھر رسپانس ہماری ہوگی، اور رسپانس میں پھر ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو پرائم منسٹر نے ذکر کیا کہ ہماری ریزولو کو چیلنج نہ کیا جائے، ہم نے پہلے بھی یہ ظاہر کیا۔ ریزولو کو چیلنج کرنے کے لیے بھارت کو اور کیا کرنا پڑے گا؟ جو کشمیر ہے 72 سال میں جو کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا وہ کر دیا، ایل او سی بھارت کے مطابق انہوں نے لٹرلی آکوپائی کر لیا، اب ان کا جو سٹیٹس ہے آکوپیشن فورس کا ہے، اب اور ہمارا ریزولو کس طرح سے چیلنج کرے گا بھارت؟ یہ بھی پرائم منسٹر نے تھوڑا اس پہ بھی ذکر کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو ایکشن ہوا ہے اس کے بعد کیا کشمیری جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے؟ امن آ جائے گا کشمیر میں؟ کشمیریوں کو آج حق حاصل ہو گیا کہ ان کا جو کشمیر کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو ایک عارضی تعلق ایڈمنسٹریٹو بنایا ہوا تھا، آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام انڈینز جو ہیں وہ ایلینز ہیں، وہ غیر قانونی ہیں، قابض ہیں۔ اب کشمیری کو حق حاصل ہے کہ وہ بے شک ان کے سوئسائڈ بامبنگز کریں ان کے اوپر، وہ آج قانوناً جو جنگ لڑیں گے، ایک نہتا آدمی جس طرح لڑتا ہے، جیسے وہ ایک وائلنٹ قسم کا جو اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے اس کا ریئیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر، وہ آج سارا جائز ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی الزام پاکستان کے اوپر آتا ہے، پاکستان ہر طرح کی ہیلپ بھی کرے گا اور پاکستان وہ جنگ بھی لڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ پلوامہ میں کیا ہوا تھا، پلوامہ میں جنگ کشمیری لڑ رہے تھے، وہاں پہ وہ جو سوئسائڈ بامبنگ کی وہ کشمیری نے کی، لیکن بھارت نے رخ ادھر کر لیا۔ اور اگر بھارت اس طرح کشمیریوں کی جنگ کے اوپر اگر کوئی رخ ادھر کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس میں پھر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ پرائم منسٹر نے پوری طرح وارن کر دیا۔ بالکل، پرائم منسٹر نے جو اس حوالے سے بات کی، ناظرین آپ کو بھی سنا دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ بھارت نے مزید دبانا ہے اور اس کے بعد ری ایکشن آئے گا جس پہ پاکستان کو بلیم نہ کیا جائے، بلکہ انہوں نے یہ اندیا بھی دیا کہ بھارت خود کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کروا سکتا ہے۔ کیا کہا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے بڑے سیریس کانوٹیشنز ہیں۔ انہوں نے اب وہاں اس کو جو 5 سال سے کرتے آ رہے ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزسٹنس کو، آزادی کی موومنٹ کو۔ وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا، پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا۔ میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا۔ انہوں نے دنیا نے کہنا جی پاکستان سے دہشت گردی آئی۔ جی آپ اسی کا ذکر کر رہے تھے، اور فالس فلیگ کہ یہ جو کشمیر کے اندر جب یہ ابال اٹھے گا، اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بھارت کشمیر میں حکومت بناتا تھا اور وہاں پہ بھارت کی حمایت کرنے والی کچھ جماعتیں موجود تھیں۔ کبھی وہ کانگریس کے ساتھ کانگریس مل کے بنا لیتی تھی، کبھی پی ڈی پی کے ساتھ بی جے پی نے۔ آج ہر شخص جو ہے وہ بھارت سے نالاں ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک اب چلے گی وہ پہلے سے زیادہ زوردار، پہلے سے زیادہ فروشس ہوگی، کیونکہ اب میرا خیال ہے سارے کشمیری اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، جو کبھی بھارت کی حمایت بھی کرتے تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ بھارت ایک قابض ملک ہے، یہ ان کو کشمیری نہیں چاہیے، ان کو ٹیریٹری چاہیے، اور یہ ٹیریٹری لینے کے لیے کشمیریوں کے حقوق بیچنے کو تیار ہیں۔ لہذا ری ایکشن کے لیے بھارت تیار رہے،
اور یہی چیز پرائم منسٹر کو پوری دنیا کو بتانی چاہیے کہ کشمیریوں کا ریئیکشن جائز ہے، ہم اس کی حمایت کریں گے، اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے یا پاکستان کو مورد الزام بنانے کے لیے بھارت ایک قدم اٹھا سکتا ہے، جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور اس قدم کو جواب دینے کے لیے، بھارت کو اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جل صاحب، ابھی تک جو حکومت نے اس حوالے سے اقدامات کیے ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ آف وار ہے، ایکٹ آف ایگریشن ہے، ایکٹ آف پرووکیشن ہے، ہم نے اس حوالے سے جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں ابھی تک کوئی لیے ہیں یا ابھی تک تقریریں ہی ہو رہی ہیں؟ نہیں، پریکٹیکل سٹیپ بہت کم لیے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا اس پہ اختلاف بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے جو پہلے گیسٹ تھیں وہ بھی اس کا ذکر کر رہی تھی، ہمیں کچھ تھوڑا سا پرویکٹیو ہونا چاہیے تھا، اور یہ چیز جو ہے اس میں جتنا آپ پرویکٹیو ہوں گے، جتنا آپ اس میں اقوام عالم میں اس چیز کا چرچا کریں گے، آپ کی سیریسنس نظر آئے گی، اور ان کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی یہ ملک دو ایٹمی قوتیں ہیں، یہ جنگ کی طرف جا سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن پرائم منسٹر نے چونکہ ایک روڈ میپ دے دیا ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن میں بھی جا سکتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جس کے لیے انہوں نے کمیٹی بھی ایک بنا دی ہے جو رسپانس ورک آؤٹ کرے گی۔ اب یہ کمیٹی جیسے جیسے رسپانس ورک آؤٹ کرتی ہے، حکومت میرا خیال ہے اس کے مطابق کام کرے گی، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں اسپینر ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل قوتیں، بعض ان کے مفادات بھارت کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں شاید ہماری بات نہ سنیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی بات سنتا ہے نہیں سنتا، آپ کا کام ہے سوئے ضمیروں کو جگانا۔ جو ضمیر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا سویا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چپ ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہماری ایفرٹ، اگر آپ کی ایفرٹ اگر آپ 100% کر رہے ہیں اور رزلٹ کم آ رہا ہے، آپ کو 200% کرنی چاہیے۔ کیا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا سکیں گے کہ بھارت نے ایک ایکٹ آف وار کیا ہے؟ یہ ایکسپلین کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ تقریباً ایک جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہیے، پہلے ڈپلومیسی، اس کے بعد آپ یہ کورٹ آف جسٹس، اگر کیونکہ یہ ایک لیگل ایشو بھی ہے، یہ وائلیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی جن کو بلیٹنٹلی وائلیٹ کیا گیا ہے، اور اگر اس کے بعد جدوجہد جو ہے وہ کشمیریوں کی ایک وائلنٹ شکل اختیار کرتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جنرل امرت شیخ صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے ساتھ شرکت کرنے کا۔ ناظرین، بھارت نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں اس کے پولیٹیکل، لیگل، کانسٹیٹیوشنل، ڈپلومیٹک اور ملٹری کانسیکوینسز ہیں، اور اس بات کا اندازہ شاید بھارت کو نہیں تھا، اور اب بھارتی پارلیمان میں بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو سین وائسز ہیں انڈیا میں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان سے کنسرنز ریز کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور بغیر یہ ساری چیزیں سوچے ہوئے اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے نریندر مودی نے آگ سے کھیلا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔